بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ہنگامہ خیز دن اور سماعت اب جاری ہے۔ الیکشن کی تاریخ پنجاب اسمبلی میں اور KPK اسمبلی میں۔ بینچ اوریجنلی تھا 9 ممبر، لیکن آج سماعت میں تاخیر بھی ہوئی۔ میں کمرہ جو عدالت ہے وہاں پر موجود تھا، میں آپ کو اس کا احوال دیتا ہوں۔ وہاں پر کیا چیمگوئیاں ہو رہی تھیں، کیا گفتگو ہو رہی تھی، اور پھر جب بینچ آیا انہوں نے کیا کہا۔ سماعت ابھی جاری ہے اور فیصلہ کل تک آ جائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے قوم کو یہ بتایا ہے کہ KPK اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں انتخابات کی تاریخ کے لیے جو پٹیشن ہے اس کا فیصلہ ہم کل دے دیں گے۔ اور اب عدالت صرف 3 آئینی سوالات پر غور کر رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ کیا صدر الیکشن کی کہ کون الیکشن کی تاریخ دے سکتا ہے، نمبر 1۔ الیکشن 90 دنوں سے آگے جا سکتے ہیں یا نہیں، اور پھر وفاق کی اور صوبے کی آئینی ذمہ داری کیا ہے، اور یہ اپنی آئینی ذمہ داری ان انتخابات کے حوالے سے کیسے ادا کر سکتے ہیں، یہ سوال ہے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ سوالات ایڈ کر لیے گئے تھے۔ مثلاً یہ اس پر بڑی پاکستان میں بات ہو رہی تھی کہ اس سوال کو ایڈ کیا گیا کہ کیا یہ جو اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں ان کی ڈیزولیوشن قانونی ہے، کیونکہ اسپیکر صاحب کیونکہ پنجاب اسمبلی کے وزیر اعلیٰ نے جو ایڈوائز دی اسمبلی ڈیزالو کرنے کی، وہ آن دا ڈکٹیٹ آف عمران خان دی، اپنا مائنڈ انڈیپینڈنٹلی اپلائی نہیں کیا انہوں نے۔ یہ ایک سوال عدالت کی طرف سے جسٹس اطہر معین اللہ نے اس کو ایڈ کرایا تھا۔ تو یہ اب اور پھر اس پہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر اس کو ہم ان کو ری انسٹیٹ کر دیں، ان کو بحال کر دیں تو ساری بحث ہی ختم ہو جائے گی۔ تو وہ جو سوالات ہیں وہ سارے کے سارے اب نہیں ہیں۔ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 9 ممبر بینچ ہے، 5 ممبر بینچ کیسے بن گیا۔ ایک تو جو 2 ججز ہیں، جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، انہوں نے کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان، انہوں نے مل کر درخواست دی اور یہ کہا کہ ہمیں ان ججز پر اعتماد نہیں ہے، انہیں ہمارا کیس نہیں سننا چاہیے۔ جمال خان مندوخیل جو جج ہیں بینچ کے، انہوں نے بھی اپنا ایک نوٹ لکھا جس میں انہوں نے سو موٹو نوٹس لینے کی جو بات ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیا۔ اس پر جو بینچ کے 2 ممبران ہیں، اعجاز الاحسن صاحب اور مظاہر علی نقوی صاحب، ان دونوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا، جبکہ جو دوسرے 2 جج جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر معین اللہ، انہوں نے جو سو موٹو نوٹس کی جو درخواستیں تھیں اس کو انہوں نے مسترد کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہائی کورٹ پر یہ مقدمات چل رہے ہیں، ہائی کورٹ کو ہی چاہیے کہ وہ ان کیسز کو سنیں۔ تو اس پر عدالت نے جو پچھلی تاریخ تھی جس کا جو ریٹن فیصلہ اب جاری ہوا، اس میں ان 2 ججز نے اپنا فیصلہ سنا دیا، ان 2 ججز نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا، اور فیصلہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان کو نیا بینچ بنانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ تو آج جو نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا وہ چیف جسٹس عمر الطاف بندیال اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اس میں جسٹس منصور علی شاہ، جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس منیب اختر، یہ 5 ججز ہیں۔ اور میں نے سوال آپ کو بتا دیے کہ جن سوالات کا جواب انہوں نے ڈھونڈنا ہے۔ اس حوالے سے جو سماعت تھی وہ 11 بجے ہونی تھی، پھر 11:30 کا ٹائم آیا، پھر 12 کا ٹائم آیا، پھر 1 کا ٹائم آیا، تو سماعت شروع ہوئی 1:30 بجے۔ اس بیچ جو عدالت میں چیمگوئیاں تھیں، جو کیا سرائیاں تھیں، وہ یہ تھی کہ بڑی لڑائی ہو رہی ہے جی، اور جو حکومتی لوگ تھے وہ بڑے خوش پھر رہے تھے کہ جناب یہ تو فل کورٹ بینچ بنے گا، قاضی فائزی صاحب بھی بیٹھیں گے، سارے جج اس میں بیٹھیں گے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ اور اب یہ معاملہ جو ہے یہ اتنی جلدی سلجھنے والا نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے کوئٹہ اور پشاور رجسٹری میں کوئٹہ اور پشاور میں فیصلے کرائے گئے تھے جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف، اجمل میاں صاحب نے اس وقت یہ واردات ڈالی تھی، تو اب بھی شاید اسی طرح کا کام ہونے والا ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ جو سندھ ہائی کورٹ میں جو قاضی فائزہ صاحب اور جسٹس طارق محمود صاحب موجود تھے وہاں پر،
ان کے بینچ بھی کینسل کر دیے گئے تھے. حالانکہ آج جو اسلام آباد کے سارے بینچ منسوخ کر دیے گئے تھے ججز کی مصروفیت کی وجہ سے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ اور طارق محمود صاحب کسی بینچ میں نہیں تھے. پھر بھی جو سندھ کے کراچی کے بینچ تھے ان کو منسوخ کر دیا گیا تھا. اور اس کی وجہ ہمیں یہ بتائی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کی کچھ اور وجہ بھی ہو، لیکن جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ پریمپٹ کرنا تھا کہ کوئی بھی بینچ کہیں پر بھی کسی بھی رجسٹری میں کوئی بھی بینچ اس طرح کا کوئی فیصلہ نہ کر سکے. تو بڑے احسن طریقے سے جناب عمر عطا بندیال صاحب نے آج پروسیڈنگز کو بھی چلایا، بینچ بھی نیا کانسٹیٹیوٹ ہو گیا، اور سوالات بھی جو تھے وہ بھی اسی طرح ہی فریم ہوئے. اور اب جو پولیٹیکل پارٹیز آج فل کورٹ بنانے کی جو فاروق ایچ نائک کی استدعا دوبارہ آئی تھی اس کو انہوں نے مسترد کر دیا. اس کی بینچ کی مینٹینیبلٹی پر یعنی اس کی فارمیشن پر اعتراضات جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ فاروق ایچ نائک صاحب آپ دے دیجیے گا، لیکن ساتھ وکیلوں سے یہ کہا کہ آپ جو آئینی نکات جس پر ہم غور کر رہے ہیں ان کے علاوہ آپ بات مت کیجیے گا، ہم اس کو نہیں سنیں گے. تو میں ابھی آپ کو پیش کی یہ بات بتا رہا ہوں، آپ لڈو کھا لیں، آپ گلاب جامن کھا لیں، اس لیے کہ کل جو فیصلہ آنے والا ہے، جو ابھی تک مجھے سمجھ آئی ہے ججز کے سوالات سے، الیکشن 90 دنوں کے اندر اندر ہوں گے. اور اگر گورنرز نے ڈیٹ اناؤنس نہیں کی تو صدر نے جو ڈیٹ اناؤنس کی ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن سے مجھے لگتا ہے کہ پوچھا جائے گا اور فیصلے میں ان کو پابند کیا جائے گا. اور جو ادارے جن سے الیکشن کمیشن کی مدد درکار ہے ان کو بھی پابند کیا جائے گا کہ وہ الیکشن کمیشن کی مدد کریں. مثلاً فائنانس جو ہے وہ پیسے دے، سیکیورٹی ایجنسیز سیکیورٹی پرسنل دیں، اور عدالتیں جو ہیں وہ آروز دیں. انتظامیہ بھی ساتھ تعاون کرے، کیونکہ الیکشن جو ہیں وہ ہر حالت میں ہونے ہیں. پاکستان کا جو نظام ہے وہ پارلیمانی ڈیموکریسی ہے اور پارلیمنٹ لوگ منتخب کرتے ہیں. اگر اس میں تعطل آ جائے تو ہمارا جو نظام ہے یہ قائم نہیں رہ سکتا. تو جناب جو میری سمجھ میں ہے وہ تو یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کل، اور باقی ابھی سماعت جاری ہے. آج کیونکہ سماعت لیٹ شروع ہوئی تھی، میں نے آپ کو بتایا 1:30 بجے کے لگ بھگ بینچ آیا، پھر 2:45 بجے وہ شروع ہوا کام، پھر 3:15 بجے 3:30 بجے سماعت کی وہ کیا گیا وقفہ، اور اب 4 بجے سے دوبارہ سماعت شروع ہے. یہ بھی جائے گی اور کل شام تک، کل 3 بجے تک اس کا فیصلہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے تو ہم کل اس کا فیصلہ کر دیں گے. اب ایک دوسری خبر کی طرف میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں. جنرل امجد شعیب ریٹائرڈ، ان کو رات پولیس نے گرفتار کر لیا. ایک بڑی انتہائی جو ایف آئی آر ہے وہ بڑی کمزور ایف آئی آر ہے، اس کی بنیاد پر آپ کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے دباؤ ہے میڈیا پر کہ ان کی خبر نہیں آپ نے چلانی اور وہ پورے میڈیا پر بلیک آؤٹ ہے ان کا، تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی یقیناً کوئی نادیدہ ہاتھ ہے. اور یہ وہ 80 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، ایک ڈیکوریٹڈ فوجی آفیسر ہے، اور انہوں نے کوئی ایسی خلاف قانون بات نہیں کہی. جیل برو تحریک کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ یہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور یہ تو آپ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں. جیل میں جا کے لوگوں کو نکلنا چاہیے اپنے حقوق کے لیے، تو ان پر الزام لگایا کہ آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں. بہرحال اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.